کیا آپ کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے، معدے میں درد یا بھاری پن رہتا ہے اور آپ فوراً کہتے ہیں بس تیزابیت ہے۔ ہر سینے کی جلن تیزابیت نہیں ہوتی اور ہر معدے کا درد السر نہیں ہوتا۔ کبھی مسئلہ تیزاب کے اوپر آنے کا ہوتا ہے، کبھی معدے کے السر کا، کبھی ایچ پائلورائی کا، اور بعض اوقات سینے کی جلن جیسا درد دل کی بیماری کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ تو آخر ان سب میں فرق کیسے کریں؟ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سمیع اللہ قاضی، میڈیکل اسپیشلسٹ اور فیملی فزیشین۔ آپ نے کھانا کھایا، کچھ دیر بعد لیٹ گئے، پھر منہ میں کھٹا یا کڑوا پانی آنے لگا، سینے کے درمیان جلن محسوس ہوئی، ڈکاریں آنے لگیں اور لیٹنے سے مسئلہ مزید بڑھ گیا۔ یہ علامات اکثر ایسڈ ریفلکس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس میں معدے کا تیزاب یا معدے کا مواد واپس غذا کی نالی کی طرف آتا ہے، جس میں سینے کی جلن، کھٹی ڈکاریں یا منہ میں تیزاب کا ذائقہ محسوس ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ مسئلہ خاص طور پر بہت زیادہ کھانے، چکنائی والی غذا، کھانے کے فوراً بعد لیٹنے یا رات کے وقت زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن اگر درد زیادہ تر معدے کے اوپری حصے میں ہو، کھانے سے تعلق رکھتا ہو، بار بار ہو یا ساتھ متلی ہو اور بھوک میں کمی بھی ہو، تو ہمیں دوسری وجوہات کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ مثلاً پیپٹک السر یعنی معدے یا آنت کا السر۔ ایچ پائلورائی یہ ایک ایسا جراثیم ہے جو معدے میں رہ سکتا ہے اور بعض افراد میں معدے کا السر یا دوسری معدے کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح نیپروکسن، ڈائکلوفینک اور آئبوبروفن جیسی بعض درد کش ادویات کا بار بار غیر مناسب استعمال بھی معدے کی جھلی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور السر یا بلیڈنگ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر مریض میں فوراً ایچ پائلورائی کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے؟ جی نہیں، ڈاکٹر آپ کی عمر، میڈیکل علامات، میڈیکل ہسٹری اور خطرے کے علامات کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ ایچ پائلورائی ٹیسٹنگ، اینڈوسکوپی یا کسی اور ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اور ایک بہت اہم بات، صرف تیزابیت سمجھ کر مہینوں تک خود سے ایسڈ ریڈیوسنگ میڈیسن جیسے اینٹاسڈ لیتے رہنا مناسب نہیں، خاص طور پر اگر علامات بار بار واپس آ رہی۔ کچھ لوگوں میں صرف لائف سٹائل چینجز سے ہی کافی فرق پڑ سکتا ہے۔ مثلاً بہت سارا کھانا ایک ساتھ کھانے کے بجائے مناسب مقدار میں کھائیں۔ جو چیز واضح طور پر آپ کی علامات کو بڑھاتی ہے اسے کم کریں، اور اگر رات کو ریفلکس ہوتا ہے تو سونے سے تقریباً 3 گھنٹہ پہلے کھانا ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر وزن زیادہ ہو تو وزن کو کم کرنا بھی علامات میں کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو رات کے وقت بار بار سینے میں جلن ہوتی ہے تو صرف تکیے زیادہ اونچا کر لینا کافی نہیں۔ بعض لوگوں میں بیڈ کے سرہانے کو مناسب طریقے سے اونچا کرنا زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ لیکن اب اس ویڈیو کی سب سے اہم بات، سینے کی جلن کو ہمیشہ تیزابیت سمجھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر سینے میں دباؤ، جکڑن یا بھاری پن ہو، درد بازو، کندھے، جبڑے تک یا کمر تک پھیل رہا ہو، سانس پھول رہی ہو، ٹھنڈے پسینے آ رہے ہوں، متلی یا چکر آ رہے ہوں، خاص طور پر اگر آپ کو شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول یا دل کی بیماری کا خطرہ ہے، تو اسے گیس یا تیزابیت سمجھ کر گھر پر علاج نہ کریں۔ یہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اور فوری طبی امداد ضروری ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کو کھٹی ڈکاریں، سینے میں جلن یا معدے کا درد ہو تو صرف یہ نہ کہیں مجھے تیزابیت ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ علامات کب ہوتی ہیں، کھانے سے کیا تعلق ہے، لیٹنے سے بڑھتی ہیں یا نہیں، کتنی دیر سے جاری ہیں، اور کیا کوئی خطرے کی علامت تو موجود نہیں۔ کیونکہ صحیح تشخیص کے بغیر صرف دوائیں بدلتے رہنا ہی مسئلے کا حل نہیں۔ کھٹی ڈکاریں ایسڈ ریفلکس ہو سکتی ہیں، معدے کا درد السر یا ایچ پائلورائی کے متعلق ہو سکتا ہے، سینے کی جلن بعض اوقات دل کی بیماری سے بھی ملتی جلتی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے علامات کو سمجھیں، خطرے کی نشانیاں پہچانیں اور ضرورت پڑنے پر بروقت ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کو بار بار تیزابیت، کھٹی ڈکاریں
یا معدے کا درد رہتا ہے تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے یہ معلومات کسی کو غیر ضروری خود علاج سے بچا دے اور کسی خطرناک بیماری کی بروقت تشخیص میں مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند رکھے۔ شکریہ۔